اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وسیم راجپوت لالہ زولن میں حضر خدمت۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ نابالغ کی جائیداد اور قانون۔ نابالغ کی جو جائیداد ہے اس کا گارڈین کون بن سکتا ہے اور کون لے سکتا ہے، کون فروخت کر سکتا ہے۔ دوستو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو لازمی کلک کریں اور اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر بھی کریں۔ دیکھنے کے بعد اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ آگے شیئر کریں گے صدقہ جاریہ ہے، اور بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور وہ بھی قانونی رہنمائی ان کو بھی مل سکتی ہے۔ اور بے تحاشا لوگ ہیں جو بیچارے سفید پوش ہیں، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، وہ خاموش بیٹھے ہیں، اس طرح کے معاملات میں گرے پڑے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے۔ اب ان کے بچے ہیں نابالغ بچے، ان کی زندگی میں بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں بچے، ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی پراپرٹی باقی بچ گئی۔ اب پراپرٹی ان نابالغان میں کیسے تقسیم ہوگی، کون گارڈین بنے گا، قانون کیا اس بارے میں کہتا ہے، تو بے تحاشا سوالات ان باکس میں آئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اب لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ اگر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بھی ہے تو اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ جو ہے، نابالغ کا گارڈین مقرر ہونے کو تیار نہ ہو، مثلا نابالغ کا جو باپ ہے اس کی ڈیتھ ہوگی، جائیداد کا جو اونر ہے، مالک ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچے کا باپ فوت ہو جاتا ہے یا اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اس کی ماں پراپرٹی کی مالک ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، تو اس بچے کی گارڈین شپ جائیداد کی میں اس نابالغ کی جو پراپرٹی تو پڑی ہوئی ہے، اب نابالغ وہ خود تو اٹھ کے نہیں وہ اپنے نام اس پراپرٹی کو لگوا سکتا، وہ خود تو نہیں آگے پٹواری کے پاس جائے گا، وہ خود تو نہیں عدالت میں جائے گا۔ اب اس کے لیے گارڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ نابالغ جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر وہ اپنی پراپرٹی وغیرہ جو بھی پروسیجر ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اپنا اچھا اور برا وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ کا گارڈین مقرر ہونے کو تیار نہ ہو تو عدالت خود نابالغ کا گارڈین مقرر کرے گی۔ یہ پھر عدالت پہ چلے گا۔ اگر کوئی بھی بندہ اس معاملے میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اب کیا ہوگا یہ اس پریشانی میں، سب سے پہلے تو اگر باپ فوت ہو گیا اس کی ماں اس کا گارڈین بنے، گارڈین کورٹ میں کیس فائل کرے اور اس بچے کی گارڈین بنے، گارڈین ڈکلیئر ہو۔ اب عدالت کو وہ مکمل جو ثبوت ہوتے ہیں، پروف جو ہوتے ہیں، مکمل سیٹسفیکشن ایویڈنس وغیرہ کلیئر کرنے کے بعد عدالت اس کو، اس کی ماں کو گارڈین کر سکتی ہے۔ بچے کا اگر دادا زندہ ہے تو دادے کو گارڈین کر سکتی ہے، دادی زندہ ہے تو دادی کو بھی زندہ گارڈین کر سکتی ہے، اگر بچہ نانی کے پاس ہے تو نانی کو گارڈین مقرر کر سکتی ہے۔ تو یعنی کہ جو شخص گارڈین بننے کا اہل ہوگا عدالت میں وہ کیس فائل کر کے اس بچے کا چاچا ہو، اس کی خالہ ہو، اس کا ماموں ہو، اس کا دادا ہو، اگر اس کی ماں پراپرٹی اس کی ہے تو باپ گارڈین ہے، تو وہ عدالت میں وہ کیس فائل کر آپ گارڈین منتخب ہو سکتے ہیں، گارڈین مقرر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ انکاری ہو جاتا ہے، کوئی اس طرف آتا ہی نہیں، کوئی اگر کوئی اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2008 SCMR 1339، اس میں یہ کہا گیا اگر کوئی نابالغ کا گارڈین مقرر ہونے کو تیار نہ ہو تو عدالت خود نابالغ کا گارڈین مقرر کرے گی۔ تو دوستو یہ اس ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بے تحاشا پرابلمز چل رہی ہیں۔ یہ کل ہی ایک میرے پاس کیس آیا تھا، ایک عورت کے پاس ایک گھر ہے، اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اب وہ پراپرٹی تقسیم ہونی ہے۔ اب اس کی بیوی کو تو 1/8 مل جائے گی اور باقی کی پراپرٹی وہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ سارے بیٹے کو مل جائے گی۔ اب اس بیٹے کی جو وہ عورت غریب ہے، وہ پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتی ہے یا مزید اس سے کوئی یا رینٹ اس کا فائدہ لینا چاہتی ہے، جو بھی ہے اس کو سیل کرنا ہے، اس کے لیے ایک گارڈین ہونا ضروری ہوتا ہے بچے کا۔ وہ پھر عدالت میں آئے گی، عدالت میں جو عدالت کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گی، پوری کرنے کے بعد پھر عدالت اگر مناسب سمجھتی ہے تو اس کو گارڈین مقرر کر دے گی۔ جب وہ عدالت سے گارڈین ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی پراپرٹی کو سیل کرنا ہے یا اس کے پیسوں سے جو ہیں وہ بینک میں پڑے ہیں وہ نکلوانے ہیں یا ان سے ہم نے مزید پراپرٹی پرچیز کرنی۔ عدالت میں آپ سیٹسفائڈ کرنے کا وہ گارڈین مقرر ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میری بھائی آپ کا سوال تھا، اس میں یہ ہے کہ آپ
اس میں گارڈین ہو سکتے ہیں عدالت میں. آپ اپنے وکیل صاحب کے تھرو کیس فائل کریں گارڈین کورٹ میں, تاکہ آپ اس بچے کا گارڈین بن سے, اس کی پراپرٹی جتنی بھی ہے جو بھی ہے وہ بذریعہ عدالت, جو عدالت مناسب سمجھے گی, مناسب حکم فرما کر کیس کو ڈگری کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر سکتی ہے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. سلامت رہیں. السلام علیکم.